وہ یہ کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک مناظرہ کیا تھا یا علی مدد پہ، سوری مناظرہ کیا گیا، گفتگو آپ نے کی تھی، تو اس میں بہت سارے لوگ قائل ہوئے اور میں بھی یقین کریں بہت زیادہ پسند آیا. لیکن پرسوں آپ نے ایک سید غیر سیدانی والا ایک مناظرہ کیا 2-4 دن پہلے. اس میں ایک بچے نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ غلف کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کو رازق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں یہ غلط ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ حضرت علی پھر مدد کیسے کرتے ہیں؟ اگر رزق اگر اللہ نے دینا ہے، رشتوں کا آپ کہہ رہے تھے کہ بادل وہ برساتے ہیں، تو پھر حضرت علی کا اور یا ہمارے ائمہ کرام یا آپ کے حضرت امام مہدی یا دوسری مقدس ہستیاں جو ہیں، تو یہ پھر ہماری مدد کیسے کرتے؟ آپ اگر یہ اس چیز کے اگر قائل نہیں ہیں کہ یہ غلف میں آتی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدد کرتے ہیں، اچھا تو مدد کی نیچر کیا ہے؟ کیا یہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور کس طرح کی یہ مدد کرتے ہیں، اور ان سے مدد کیوں مانگی جائے، اللہ سے کیوں نہ مانگی جائے؟ اس طرح کے سوالات بھی ہیں. کانڈی ذرا اس پہ تھوڑی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت علیہم السلام رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. دیکھیں میں آپ میرے پاس، میں رازق نہیں ہوں زمین و آسمان کا، لیکن آپ میرے گھر آ جائیں نا تو میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، میں آپ کو چاول کھلاؤں گا، میں آپ کو سبزی کھلاؤں گا، میں آپ کو گوشت کھلاؤں گا، روٹی دوں گا، چائے دوں گا. لیکن اس وقت تو میں نے آپ کو کچھ رزق دے دیا، لیکن میں رازق نہیں ہوں. لیکن جزئی طور پر کہ اہل بیت علیہم السلام سے آپ کچھ مانگیں وہ عطا کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں وہ رازق خالق نہیں ہے، یعنی پورے عالم کون کے غالی حضرات کیا کہتے ہیں؟ پورے عالم کون کا مدبر کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. اہل بیت علیہم السلام اس عالم کون کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر کو خلق کیا ہے، پھر علی علیہ السلام کو خلق کیا، پھر انہوں نے سب پوری دنیا کو خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ رزق کو بھی ان پہ چھوڑ دیا کہ تم رزق دے دو جس کو دینا، اور وہ رزق دے رہے ہیں. ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ، فلان کو اتنا دے دو، فلان کو اتنا دے دو، اس کو یہ کرو وہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں رازق نہیں ہے، یعنی پورے کون کے، پورے خلق کی جتنا اللہ کی عالمین رب العالمین ہے اس کے خالق و رازق اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. انہوں نے خود اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیے، وہ پیسے نہیں دے سکتے مجھے. جیسے زندگی میں دے سکتے تھے مجھے پیسے، خاک کو مٹی کو سونے میں بدل کے دے سکتے تھے مجھے، اسی طرح وہ میرے اپنے موت کے بعد بھی دے سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے کوئی وہ مردے کو زندہ کرنا یا دوسرے طرح کے معجزات، یہ اس میں کوئی منع نہیں. ہم جب کہتے ہیں وہ رازق نہیں ہے، چاول کا ایک بوری تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، وہ کیسے نہیں دے سکتے؟ جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وَإِن كُنْتَ فِي مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم آپ پہ احسن القصص نازل کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے. تو قرآن مجید کے جو نزول کے مراتب ہیں، دیکھیں قرآن مجید کا نزول کا ایک ہی مرتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں جا رہے ہیں، وہ جبریل آ گئے، اس نے ایک آیت لا دی، فلاں پہ گئے جا رہے ہیں. اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے. اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے. اس کی جو شہادت ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اور قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ پہ ختم نہ ہو جائے، یعنی آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دنیا میں نزول کے بعد، کہ اس دنیا میں جبرائیل جب آتا ہے قرآن لے کے آتا ہے، اس سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے علم، آپ کے مراتب بڑھاتے جائے. تو یہ ہے میرے محترم ناظرین اس کا جواب کہ نزول قرآن سے پہلے دیکھیں، اور اس کا مسئلہ حاضر ناظر سے نہیں ہے. حاضر ناظر یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کو جانتے تھے یا نہیں جانتے، مثلا شریعت، ایمان، دین کو جانتے تھے. میں نے آپ کی آواز نیچے کر دی ہے اس لیے کہ آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے، تو میں دوبارہ بلند کر دوں گا جب آپ کی باری آئے گی. ہاں تو عرض یہ ہے، حاضر ناظر کا مقصد یہ نہیں. حاضر ناظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. یہ دو مختلف مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے اعمال کو دیکھنا. بھلے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا. ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور آپ کو ان پہ شاہد بنا کے بھیج دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو مرضی کرنا ہے کر لو، اللہ اور رسول اور مؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں.
تو حاضر ناظر کا مسئلہ اور ہے، اعمال کو دیکھنا. اور جس آیت کی آپ نے تلاوت کیا نا قرآن کے نزول سے پہلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل بے خبر تھے یا نہیں تھے، وہ اور مسئلہ ہے. اس سے باخبر تھے یا نہیں تھے، اس حاضر ناظر کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن وہ آیت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل تھے، تو قرآن نزول قرآن کی جو مراتب ہیں اس کو آپ کو جاننا پڑے گا کہ کیا وہ وہی ہے کہ مثلا مکے میں سنہ 45 ان کی عمر ہے یا 50 ان کی عمر ہے سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے، تو اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتے تھے یوسف کے حالات یا نہیں. یہ ایک اور نزول کی بات ہو رہی ہے جو عالم نور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، یہ بالکل حق ہے. اگر نبوت نہ دیتے تو وہ نبی نہ ہوتے، اگر قرآن نہ دیتے تو ان کے پاس قرآن نہ ہوتا، اگر ان کو مثلا اللہ تعالیٰ ان کو عصمت نہ دیتے تو وہ معصوم نہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کب دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے علوم خلقت سے پہلے ملے تھے، یعنی دنیا کی خلقت سے پہلے عالم ارواح میں، عالم نورانیت میں ملے تھے، وہاں پہ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے اس کے مختلف اوقات ہیں. یہ بہرحال یہ میں نے اختصار کے ساتھ توضیح دی.